چینی اور آٹا مہنگا ہونا حکومت کی کوتاہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا اعتراف، کہا بحران پیدا ہونے کی تحقیقات جاری ہیں، پتہ چل رہا ہے کس کس نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے پیسہ بنایا کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ایسا سسٹم لائیں گے کہ چیزوں کی کمی کا پیشگی پتہ چل جائے گا۔ مزید کہا کہ چیزیں مہنگی ہونے کی دوسری جگہ روپے کی قدر گرنا ہے۔ کپتان کے میڈیا کو پھر باؤنسر، وزیر اعظم کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت حکومت کی ناکامی کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ کئی چینلز حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کی نہیں، ہمیشہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر عظیم ریاست بنانے کی بات کی۔ ریاست مدینہ میں بھی ابتدائی برسوں میں بہت مشکلات آئیں۔ وزیر اعظم کا لاہور کا دورہ، صحت سہولت کارڈ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب میں صحت کی سہولیات کے متعلق بتایا۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی میں خدمت مرکز کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات میں پنجاب کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ نیب میں شریف خاندان کے گرد شکنجہ مزید کس دیا۔ نیب لاہور کے شریف خاندان کی کمپنیوں کے دفاتر، شریف فیملی کے دفاتر سے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ سمیت اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں حکومت اداروں کو ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ والد کے علاج کے لیے جانا مریم نواز کا حق ہے، حکومت ای سی ایل سے نام نکالے۔ نواز شریف صحت یاب ہو کر واپس آئیں گے۔ شہباز شریف آئندہ ماہ آ جائیں گے، کوئی لندن پلان نہیں۔ چودھری برادران حکومت اتحاد سے نکلے تو بات ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کی والدہ شمیم بی بی لندن روانہ۔ شمیم بی بی لاہور سے قومی ایئر لائنز کی فلائٹ سے روانہ ہوئی۔ نواز شریف بھی علاج کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بیمار ماں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے جا رہی ہیں۔ فضل الرحمان پر آرٹیکل 6 لگانے کا حامی نہیں، آئندہ اسلام آباد آئے تو دھر لیے جائیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں بلاول بھٹو کے کھیلنے کے دن ہے، شہباز شریف آئیں گے تو گڈی گڈی کھیلیں گے۔ بجلی سے متعلق آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے، سیکیورٹی ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریبیز، بھوک، ایڈز سندھ میں ہے اور انگلیاں عمران خان پر اٹھاتے ہیں۔ وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں عرصے بعد ایک مرد مومن اور ایماندار آدمی وزیر اعظم بنا ہے۔ عوام اپوزیشن سے بیزار ہو گئے۔ 2 سابق حکومتیں 30,000 ارب کا قرضہ مسلط کر گئیں۔ ڈالر کو ایک جگہ رکھنے کے لیے 24 ارب ڈالرز پھونک دیے گئے۔ رانا ثناءاللہ کو نیب سے پھر بلاوا آ گیا۔ نون لیگ کے رہنما کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو 19 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق وزیر قانون کو فیملی اراکین کی جائیدادوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت۔ حکومتی راز کہیں غیر متعلقہ افراد کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پنجاب حکومت نے واٹس ایپ کے ذریعے سرکاری دستاویزات اور اطلاعات شیئر کرنے پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق فوری ہوگا، سرکاری محکموں کو مراسلات جاری۔ تعلیمی شعبہ بھی بحران کے خطرے سے دوچار، نجی یونیورسٹیز نے حکومت کو کر دیا خبردار۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز کے ترجمان عمران مسعود کہتے ہیں حکومتی پالیسیز کے باعث نجی یونیورسٹیز کو تالے لگ گئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نقصان ہو رہا ہے۔ مہوش حیات کو تمغہ دیا جا سکتا ہے تو ملک کے مستقبل کے معماروں کی خدمات کا اعتراف کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت گھر آئی ہے۔ شاہد آفریدی 5ویں بیٹی کی پیدائش پر خوشی سے نہال۔ 5 بیٹیوں کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی، لکھا ان پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ادھر اسلام اسکالر نورید فاطمہ کی شاہد آفریدی کو بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا رکھنے کی تجویز، کہا وہ ایک خوش قسمت باپ ہیں۔ شاہد آفریدی بھائی کے گھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں بیٹی کی ولادت کی ایک خوشخبری
جو ہے وہ ہمیں سنائی ہے. کنیز زہرا بنا کر اس کا نام دے کر اس کی اچھی تربیت کر کے کیا 5 آپ کو تو اللہ نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں, تو ان ٹکٹس کو کیش کریں اور اس کا نام فاطمہ الزہرا رکھیں. کبڈی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز آج لاہور میں کھیلے جا رہے ہیں. پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا مد مقابل. دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان اور ایران کے درمیان جوڑ پڑے گا. میگا ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا. چالستان ڈیزرٹ جیپ ریلی سٹاک اور ویمن کیٹیگری کے مقابلے. سٹاک کیٹیگری میں 80 گاڑیوں شریک, 4 خواتین ریسرز بھی شامل. خواتین کیٹیگری میں ٹیشنا پٹیل اعزاز کا دفاع کریں گی. ساری مالکان جو وہ اکٹھے ہو گئے. پہلے اکٹھے نہیں ہوتے تھے یہ لوگ. اب کیا وجہ تھی, کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی اکٹھے ہونے کی؟ ایک تو ہمارے ہاں ہر سیکٹر میں یونینز بنی ہوئی ہیں. رکشا یونین ہے, دھوبیوں کی یونین ہے, ہر چیز کی یونین. ہماری کوئی یونین نہیں تھی. یہ یونین اس لیے بنائی ہے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے اور انتہائی اضطراب میں یہ لوگ شامل ہیں, اور جو مشکلات جو ہمیں پیش آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن تھوڑی سی 1 منٹ میں تمہید باندھنا چاہتا ہوں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ونڈرفل پرسن, کمال کے آدمی ہیں, کمال کے لیڈر ہیں, جن کی سب سے بڑی پریورٹی جو تھی وہ ایجوکیشن سیکٹر تھی, اور خاص طور پر یوتھ نے ان کو ووٹ دیا تھا. تو میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں پتا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ان کے علم میں نہیں ہے. آج ہم یہ فورم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جذبات اور ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ ان تک جو پہنچیں. تو لہٰذا 10 پوائنٹس کا ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. میں باری باری پڑھتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کو اولین ترجیح دینا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پریورٹی لسٹ پر رکھیں, اور ہم یہ بھی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ایکسس کا ہے. ایکسس سے مراد یہ ہے کہ 22 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے اس میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ ان کو ہائر ایجوکیشن میسر آ رہی ہے, یعنی کہ وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی فگرز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعداد و شمار کے مطابق 2 سال پہلے ایران میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی شرح 52% ہے. بھارت میں 25% لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, سری لنکا میں 17%, بنگلہ دیش میں 13%, جبکہ پاکستان میں صرف 9% جاتے ہیں. اور حالت یہ 9% میں سے بھی اب 7 رہ گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے, مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے, وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اگر آپ نے پاکستان میں جدت آپ چاہتے ہیں, اکنامک ہم ریسٹرکچرنگ اور اس کی ہم اپنے اہداف کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ زبردست ذریعہ ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں, ان کو ہم پروفیشنل ڈگریز دیں, یہ لوگ آئیں, آ کے اپنے کاروبار کریں اور ملک کو آگے چلائیں. تو ہماری یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو یہ ترجیح پہ رکھا جائے. اب بات یہ ہے, دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن. ون ونڈو آپریشن سے مراد یہ ہے, جو آپ کے لیے بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں اب حالت یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں جو ٹوٹل یونیورسٹیاں جو ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق وہ 55 یونیورسٹیاں ہیں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں 25 یونیورسٹیاں ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 25 یونیورسٹیاں جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا پروگرام شروع کرتے ہیں جس کی چارٹر آپ کو اجازت دیتا ہے, یہ چارٹر کیا ہوتا ہے, یہ صوبائی اسمبلی پنجاب یہ قانون پاس کرتی ہے, آپ کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی ڈگری ایوارڈ کریں. ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے اس کے پیچھے قانون کھڑا ہوا ہے, اور ہر یونیورسٹی اپنی مور لگا کر اپنا لوگو لگا کے 4 سالہ پروگرام یا پی ایچ ڈی ایم فل کی ڈگری وہ دیتی ہے. تو یہ ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, بیک اپ دیتا ہے. آپ نے جو چارٹر آپ کو صوبائی اسمبلی دیتی ہے
آپ نے اسی میں رہ کے کھیلنا ہوتا ہے, اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو چارٹر کیا کہتا ہے؟ چارٹر کہتا ہے کہ آپ نئے پروگرام شروع کر لیں, آپ اپنا بورڈ آف گورنرز کروا لیں اور اس کو جو ہے پھر اپنا پڑھانا شروع کر دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب میں جب کوئی یونیورسٹی نیا پروگرام شروع کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ PHEC میں لکھتی ہیں, پہلے وہ اپنی بورڈ آف گورنر سے پاس کرواتے ہیں, پھر وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے فائل جو ہے, وہاں سے پھر واپس PHEC آتی ہے, پھر وہاں سے وہ HED واپس جاتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, پھر لاء ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے.